الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوالات کے جوابات دیں۔ غلام شبیر صاحب کہتے ہیں کہ قیامت میں ہر ایک کو امام کے نام سے بلایا جائے گا، تو امام تو حضرت علی علیہ السلام اور 12 امام ہیں شیعوں کے۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ اس آیت کے اندر قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہے 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو پہلے تو یہ شیعہ بھائیوں کے امام 12 ہیں، تو 12 اماموں میں سے کس امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے وہ یہ بتائیں، کیونکہ یہاں پر صرف ایک امام کی بات ہے۔ کل اناس بامامہم، تو میں نے پہلے یہ واضح کر چکا ہوں کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے امام کہا ہے، وہ قرآن مجید کی آیت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اوپر نیچے نبیوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو امام بنایا تھا۔ تو اس آیت میں مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ویسے بھی ہر امت کا جو امام ہے، ہماری پوری امت کا، حضرت علی بھی امت میں داخل ہیں اور 12 امام بھی امت میں داخل ہیں۔ اور امام کون ہے ہمارا؟ ہم نبی کی امت ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ تکلیفیں اٹھائیں، تبلیغیں کیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلائے جائیں کسی اور شخص کے نام پر، تو یہ ظلم عدل نہیں ہے۔ جس کی ہم امتی ہیں وہی ہمارا امام ہے، وہی ہمارا نبی ہے، اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو امام کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی کہ 12 اماموں کے ساتھ، اور پھر وہ آپ ثابت کریں کس امام کے ساتھ آپ اٹھیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو حضرت علی تو کہتا ہے، شیعہ کتب کے اندر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے امام ہیں۔ تو یہ تو بات خود حضرت علی سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے امام ہیں۔ تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہی ہمارے امام ہیں، وہی ہمارے نبی ہیں، ہم انہی کے امتی ہیں، انہی پر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال ہے، باقر بالٹی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کرامات اور معجزات صرف ہدایت کے لیے ہوتے ہیں، یہ معجزات اور کرامات نبیوں اور ولیوں کو اس لیے نہیں دیے جاتے کہ وہ اس کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کریں، ذاتی فوائد کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ نبیوں کو علم غیب جو دیا جاتا ہے اور ولیوں کو یہ ذاتی فوائد کے لیے نہیں دیا جاتا۔ تو اس کا بھائی آپ ثبوت پیش کریں، کون سا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ نبیوں اور ولیوں کو معجزات جو دیے جاتے ہیں، علم غیب کا جو علم دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ کریں؟ کوئی آیت تو آپ بتاتے تھے یا حدیث بیان کر دیتے۔ تو یہ بات بھی آپ کی غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ نبیوں کو تو علم غیب ہے، لیکن ولیوں کے علم غیب کی نفی ہے قرآن مجید میں۔ ولیوں کو اور وہ امام جو نبی نہیں ہیں، ان کے علاوہ دوسروں کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ اس کے لیے 2 قرآن مجید کی آیتیں میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے میرے بھائی۔ ایک سورۃ جن کی آیت نمبر 26 ہے کہ عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کے اوپر
کسی کو ظاہر نہیں کرتا، غیب کو کسی کو اطلاع نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا غیب کو، احدن، عہد آ گیا کسی کو بھی، الا من ارتضی من رسول، سوائے رسولوں میں سے جس کے اوپر راضی ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے اوپر دار و مدار ہے کہ جس کو چاہے بتائے، جس کو جتنی چاہے بتائے، مقدار بھی، لیکن آگے کے نبیوں کے علاوہ ولیوں کو بتائے گا، صحابہ کو بتائے گا، اماموں کو جو نبی نہیں ہیں ان کو بتائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ اس آیات کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ اگر میں بتاؤں گا تو سوائے رسولوں کو اور کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب اگر کوئی شخص اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علی، امام حسن حسین یا صحابہ کرام کو یا بزرگان دین کو غیب کا علم ہوتا ہے، تو وہ اس آیت کی سورۃ جن کی آیت نمبر 26 کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور بھی آیت ہے سورۃ آل عمران، اور آیت نمبر ہے 179، سورۃ آل عمران آیت نمبر 179 میں بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وما کان اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے شان کے ہی خلاف ہے، لیطلعکم علی الغیب، کہ کسی کو غیب جو ہے نا کا علم دے دے، غیب کی اطلاع دے دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ اس آیت کے اندر بھی ہے کہ سوائے رسولوں کے اللہ تبارک تعالیٰ علم غیب کسی کو نہیں بتاتا، کیونکہ لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے تو ٹھیک ہے، ہم ہمیں کچھ نہ کچھ کراماتیں دکھائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کا علم سوائے نبیوں کے اور کسی کو نہیں دیتا۔ اب کوئی شخص کہے کہ امام جو نبی نہیں ہیں، کیونکہ امام پیغمبروں میں بھی ہیں اور امام ولیوں میں بھی ہوتے ہیں، صحابہ میں بھی امام ہیں، حکمران کو بھی امام کہا گیا ہے، اور عام جو لیڈر دنیا کے اندر ہوتے ہیں، نیکی میں پہل کرنے والے لوگ، نیک لوگ، ان کو بھی عربی میں امام کہا گیا ہے۔ تو وہ امام جو نبی نہیں ہیں اور ولی میں ہیں، تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، یہ دو آیتیں سورۃ جن کی آیت نمبر 26 اور سورۃ آل عمران اس کے آیت نمبر 179۔ پھر بھی جو بندہ کہے کہ نہیں، ولیوں کو اور اصحابیوں کو اور بزرگان دین کو اور اماموں کو ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، تو وہ بندہ ان دونوں آیتوں کا منکر ہے۔ سواد صاحب کہتے ہیں، تیسرا سوال ہے سواد صاحب SWAS، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں اور رسولوں کا علم محدود تھا نہ کہ مکمل۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں اور رسولوں کا علم محدود تھا، یعنی کہ اس نے میری پہلی کلپ سنی تو اس کے جواب میں اس نے لکھا ہے کہ آپ کی اگر بات مانیں تو یہ معلوم ہوگا کہ پیغمبروں اور رسولوں کا علم محدود ہے۔ ہاں جی محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، لا محدود صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اگر پیغمبروں کا اور رسولوں کا علم بھی ہم مانیں کہ لا محدود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور رسول و نبیوں کا علم برابر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے برابری کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم بھی لا محدود اور رسولوں کا علم بھی لا محدود نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ اور رسول کا علم برابر ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا علم محدود نہیں ہے، لا محدود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کا علم محدود ہے۔ تو یہ بات ہوئی بھائی۔ اچھا، چوتھا سوال ہے، غلام شبیر صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا تھا، اور میں بلکہ اور روایت بھی ہے کہ مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے بنایا تھا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بنایا تھا۔ جب ابھی آدم علیہ السلام پانی اور گارے میں تھے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی، یہ روایت ہے فضائل صحابہ میں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اردو ترجمے کے ساتھ 398 پیج پہ ہے۔ کنا انا و علی نورن بین یدی اللہ عز و جل قبل ان یخلق آدم ب14,000 عام،
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں اور علی اللہ کے سامنے نور کی صورت میں تھے۔ اور یہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ روایت جو ہے نا 3 نمبر انڈر لائن کی ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، یہ کتاب فضائل صحابہ ہے، ٹھیک ہے، احمد بن حنبل اس کی ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ موضوع یہ گھڑی گئی روایت ہے، اس کی کوئی صحیح بات نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے اور گھڑی گئی ہے۔ کیوں؟ ویسے بھی یہ تو نقلاً ہوئی، اور عقلاً بھی یہ بات ہے کہ اولاد جو ہے نا باپ سے پہلے نہیں آتی۔ اگر باپ تو پیدا ہو بعد میں اور بیٹا آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد مبارک حضرت عبداللہ ہے، وہ تو بعد میں پیدا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے بھی پہلے پیدا ہو گیا۔ اس طرح سے حضرت علی کا باپ جو ہے حضرت ابو طالب ہے، اور حضرت علی ان سے پہلے ہی پیدا ہو گئے۔ پھر وہ نور تھے اور یہ تو بشر تھے، یہ تو انسان تھے۔ یہ عجیب معاملہ ہے، یہ تو فطرت کے ہی خلاف ہے۔ نور سے پھر نور پیدا ہوگا، بشر سے بشر پیدا ہوتا ہے، جن سے جن پیدا ہوگا، بکری سے بکری آئے گی نا، شیر سے شیر پیدا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور ان کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، اور وہ تو بشر تھے، وہ تو انسان تھے۔ حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب یہ بشر تھے یا یہ بھی نور تھے؟ اور پھر دیکھیں ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد بشر تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، سید ہیں، اہل بیت ہیں نا، آج کل کہلاتے ہیں نا تو سید ہیں، کہتے ہیں حسنی اور حسینی۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے سامنے ہیں، موجود ہیں، ہر ضلع میں آپ کو ملیں گے سید۔ تو یہ کون ہے؟ یہ نور ہیں یا بشر ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بھی بشر، اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی نہیں تھے، اور ماں باپ سے پہلے۔ یہ عقیدہ بہت برا ہے میرے بھائی۔ تو یہ غلام شبیر صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ کہے کہ آپ کے بیٹے آپ سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو کوئی بندہ اپنے بیٹے ایسے کو پیار اور محبت کرے گا جو اسے پہلے پیدا ہو؟ تو یہ ایک طرح کی بہت ہی غلط بات ہے، اور یہ شان میں گستاخی ہے۔ جس کے لیے بھی کہا جائے گا کہ یہ باپ سے پہلے پیدا ہوا ہے تو یہ گستاخی ہے، گستاخی۔ لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کہنا کہ وہ باپ سے بھی، بلکہ آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے تھے، تو یہ گستاخی رسول ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بھی گستاخی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، اور نقلاً بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ روایتی موضوع ہے، گھڑی گئی ہے، لہذا ایسی باتیں نہ کریں۔ 5واں سوال ہے، غلام شبیر صاحب کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے جو تقریر کی تھی اس میں بتا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد میں نبی بنے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نبی تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی معنی ہے دین کی باتیں بتانے والا، شریعت کی باتیں بتانے والا، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کون سے لوگ تھے جن کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتاتا تھا، تبلیغ کرتا تھا؟ اگر تبلیغ نہیں کی تو پھر نبی نہیں ہوئے نا۔ نبی لفظ کی معنی ہی یہی ہے کہ دین کی، شریعت کی باتیں بتانے والا۔ سب سے پہلے جس کے اوپر اللہ کا جبریل نازل ہو اور اس کو بتائے کہ یہ شریعت کی باتیں ہیں، اب آپ آگے اپنی قوم کو بتائیں۔ جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہو، اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آدم علیہ السلام سے پہلے ہم مانیں کہ نبی تھے، یعنی کہ جبریل ان کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ جو پیغام لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو کن کو لوگوں کو پیش کیا؟
تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بات غلط ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھا، آدم علیہ السلام بھی تو نبی تھے، تو آدم علیہ السلام نے کون سی خبر دی تھی؟ پھر وہ نبی کیوں مانتے ہو؟ کہتا ہے جواب دو مجھے، اگر نبی کی معنی خبریں بتانے والا، دین کی باتیں بتانے والا، تو اس بھائی کو پریشانی ہوئی ہے اس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی تو نبی تھا، تو اس نے کس کو تبلیغ کی؟ میرے بھائی، آدم علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو اس کی پسلی سے اس کی بیوی پیدا کی نا، بی بی ہوا، اماں ہوا سلام اللہ علیہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بیٹے نہیں تھے حابیل اور قابیل، اور پھر ان کی بچیاں بھی تھیں، بیٹیاں بھی تھیں، جن سے پھر حابیل اور قابیل نے شادیاں کی، تو اس کی اولاد تھی نا۔ قرآن میں جو مجید میں نہیں ہے ذریت آدم علیہ السلام کی ذریت کی باتیں ہیں نا، حابیل اور قابیل کا بھی ذکر ہے، بی بی ہوا کا ذکر ہے، بیوی کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کو جتنی اللہ تعالیٰ نے امت دی، جتنے لوگ تھے وہ اس کی امت کے اندر داخل تھے، ان کو وہ تو تبلیغ کرتا تھا نا، نبی تھا، کیونکہ ان کو دین کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا غلام شبیر صاحب اب سمجھ گئے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، تو اس لیے تھے تو اس وقت اس کے اولاد بھی تھی، بیوی بھی تھی۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی تھا، تو پھر آپ بتائیں نا کہ کس کو تبلیغ کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے؟ اور وہ باتیں بھی جو ہے نا وہ حدیث ہی گھڑی گئی ہے، موضوع ہے۔ چھٹا سوال ہے، ڈیف اہل بیت کہتے ہیں، DEF ڈیف اور اہل بیت کہتا ہے کہ شیخ اللہ یاری کی اتنی تعریف وہ کرتا ہے کہ شیخ الاسلام ہے، محدث کبیر ہے، شیخ القرآن والحدیث ہے، اور مجدد اثر ہے، محافظ عقائد شیعہ ہے، 20 کے قریب اس نے القاب دیے ہیں اہل بیت کا۔ یہ ڈیف اہل بیت صاحب نے، حد ہو گئی یار، اتنے تو اس نے القاب کبھی امام حسن کو بھی نہیں دیے ہوں گے۔ اتنی کسی شخص کی تعریف نہیں کرنی چاہیے میرے بھائی، کیونکہ ایسی تعریف آپ کریں گے تو اس بندے کو آپ غرور میں مبتلا کر دیں گے کہ میں تو کوئی بہت بڑی چیز ہوں۔ پھر آپ ان کو اتنا القاب دیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں آج تک آپ نے امام حسن کو بھی نہیں دیے ہوں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید اتنے القاب جو ہے نا آپ نے آدم علیہ السلام کو بھی نہیں دیے ہوں گے، نوح علیہ السلام کو بھی نہیں دیے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں دیے ہوں گے، جتنے ایک شخص کو آپ دے رہے ہیں۔ پیغمبروں کو آپ نے اتنے القاب نہیں دیے ہوں گے جتنا اللہ یاری کو آپ دے رہے ہو۔ یہ تو آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر 7واں سوال ہے، وہ کہتا ہے کہ اویس اقبال صاحب سے آپ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایک میں نے 3-4 کلپیں میں نے اویس اقبال صاحب کے جو ہے نا اصلاح کی خاطر بنائی ہیں، تو وہ یہ بھائی ایک بات کر رہا ہے، کہتے ہیں اویس اقبال سے مناظرہ کریں۔ بھائی وہ آ جائے میرے جو ہے نا چینل پہ آ جائے، تو میں نے کب اس کو روکا یا انکار کیا ہے؟ وہ آ جائے، سوال کرے، میں حاضر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔